پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کی؟ جو 2 ڈیمانڈز آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں، ویسے تو آلموسٹ پورا پاکستان جانتا ہے وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، لیکن کتنا عجیب لگے گا کہ اس کو آپ کو لکھ کر حکومت کو دینا پڑے گا کہ یہ 2 ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہم لے کر آئیں. ٹھیک ہے، مطلب جب مذاکرات شروع ہوئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آئی واز ہیئر، کہ جب کمیٹی بنی تھی تو میرے لیڈر عمران خان نے اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے وہ سالریٹی کنفائنمنٹ سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنے تو کوئی ذاتی مفاد کے، نہ انہوں نے کیس معافی کا کہا، نہ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں کوئی سہولیات چاہیے. انہوں نے کہا کہ لارجر انٹرسٹ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات سے اگر کوئی حل نکلتا ہے اور ٹیبل ٹاک سے اگر پولیٹیکل لوگوں کا نکلتا ہے تو وائی ناٹ. اور انہوں نے بڑی پاورفل کمیٹی بنا کے دی. اب اس کے اسپیکر صاحب کا چلے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک چیمبر کو انہوں نے استعمال کیا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یوزلی صرف سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ وہ بھی خیر جیتے ہوئے تھے، ان کو زبردستی ہرایا گیا لاہور سے، لیکن اینی ہاؤ باقی سب بھی الیکٹڈ ہی نمائندے، اور سلمان اکرم راجہ بھی مطلب الیکشن تو وہ جیتے ہوئے. تو جب وہ کمیٹی میں بنائی تو اسپیکر صاحب نے اب حکومت کی طرف سے اور ہماری طرف سے اور وہ نشست بیٹھی. اچھا چلے، پھر وہ بار بار حکومت یہ کہتی رہی کہ آپ جی ان رائٹنگ ہمیں دیں. تو دیکھیں جب ان رائٹنگ بات آتی ہے نا تو پھر وہ ڈاکومنٹ ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے خان صاحب کے پاس پارٹی گئی جب تک ویسے اس وقت مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں کرائی گئی تھی، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ آپ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں یا ایسے ماحول میں کہ کوئی ہماری بات کو نہ وہ کرے، ہمیں خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو جو اجازت بھی مذاکرات کی انہوں نے دی اور جو ایجنڈا یہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے اس کی بھی پرمیشن خان صاحب نہیں دینی ہے. کانسٹنٹ تو نہیں کہیں ہونا ہے، پروگیٹو بھی انہیں کہ وہ فیصلہ کرنے، کیونکہ مجھ سمیت ہم سب لوگ عمران خان کے ٹکٹ پہ اور ان کی ہی ووٹ کی طاقت سے آئے ہوئے ہیں، تو پروگیٹو بھی ان کا ہے. بٹ اینی ہاؤ جب بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی کہ جی آپ ان رائٹنگ دے، تو خان صاحب نے الاؤڈ کر دیا. سو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف تو مسلسل میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، مسلسل اپنے مطلب شہید بھی ہم ہوئے، جیلوں کے اندر بھی ہم بے گناہ ہیں، ضمانتیں بھی ہماری ضبط ہیں، تھوک کے حساب سے ہمارے اوپر ہی پرچے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ہی بے گناہ جیلوں کے اندر ہے، ناانصافی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ جو حکومت نے کہا تو ہم نے ان رائٹنگ دے دی. اب جب یہ ان رائٹنگ وہ ہوگی، یعنی ڈاکومنٹ جب پیش کر دیا جائے گا تو پھر اس سے حکومت تو بالکل بھی نہیں وہ کر سکتی، کیونکہ یہ جو ان رائٹنگ چیز ہوتی ہے یہ پہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. ہم نے اپنے حصے کی سیاست، اپنی میچورٹی، اور ہم نے کوئی اپنی ذاتی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ جو 2 ڈیمانڈ آپ نے کہی ساری باتیں قوم کو رٹ چکی ہیں کہ ہم ایک 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، ایک ہم 26 نومبر کا جو لوگوں کو شہید کیا گیا نہتے لوگوں کا اس کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، سینئر ججز کی اس کے اندر، تو اس تاکہ فیصلہ ہو جائے، قوم اس تکلیف سے باہر نکلیں، اور ایک پولیٹیکل جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ظلم اور جبر جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تاکہ آپ اس کا مقابلہ ووٹ کے ذریعے کریں، نہ کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے. تو آئی ایم شیور کہ جب یہ ایک ان رائٹنگ آپ کے سامنے جب آئیں گے، بعد میں جب آگے فردر بڑھیں گے، ٹی او آرز بنیں گے، کون ججز اس کا حصہ ہوں گے. اور دیکھیں سنا، اس سے بڑی بات کیا بڑی بات ہوگی کہ ہم نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ میری مرضی کی ہو یا میری مرضی کے لوگ شامل کر دیں، نہیں، ہم نے کہا ایک واقعہ ہوا ہے، ہم اس کے ہم وکٹم ہیں اور حکومت بینیفیشری ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون غلط ہے صحیح؟ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وکٹم ہے، ہمارے ساتھ ہی ظلم جبر ہوا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، آپ نے فیصلہ کرے، تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ سینئر ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں یہ اس سے بڑی بات پولیٹیکل میچورٹی کی کیا ہوگی. لیکن میم اب اس میں ایک سوال بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اچھا، اس میں ایک سوال ہے، اب گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے آپ بات کریں تو بظاہر تو کھل کر تو نہیں کہتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی حد تک وہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو اس پچھلے 1 مہینے میں کئی کارکنان ایسے ہیں جن کو ضمانتوں پر رہائی مل گئی، کچھ لوگوں کی سزائیں آرمی چیف نے جو 2 سال کے اندر تھی معاف کر دی. مطلب اپنی طرف سے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ اس میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ سیاسی قیدیوں کو، جس کو آپ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں، وہ رہائی آہستہ آہستہ ملنی شروع ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسی معاملے پہ زیادہ پریشر ڈاؤن کرنا چاہیے ان کے اوپر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، پراپر اگر جتنے قیدی بھی جیل میں اس وقت ہیں وہ سب کی سب رہائی ہو تب ان کی وہ شرط پوری ہوگی؟ دیکھیے میں وہ کیا ہے یہ جو حکومت یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کری کہ ہم نے فضا قائم کی، غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ فیصلہ اپنے اوپر کر لیتے ہیں نا کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بھائی آپ تو آلریڈی ہی ہر چیزوں کو آپ اس کی بینیفیشری ہیں. 17 سیٹوں والی جماعت آپ ہے، وزیر اعظم آپ کے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، سارے ہاؤسز آپ کے پاس ہیں، سارے چیئرز آپ کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ مسلسل آپ جبر اور ظلم کر رہے ہیں. اب ایسے میں یہ تاثر دینا، اصل میں وجہ یہ کہ پاکستان میں حالات اس وقت
اتنے مشکل ہیں. اس قدر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے کہ اگر کسی بے گناہ شخص کو 1.5 سال کے بعد بھی کوئی ضمانت ملتی ہے تو کہتے ہیں او ہو یہ تو حکومت نے بڑا کارنامہ کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بڑے سازگار حالات بنائے. چلو فار ایگزامپل اگر حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے تو 1.5 سال کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ان کو ووٹ کی طاقت سے محروم کیا گیا. وہ ایک شخص کو ابھی تک ضمانت نہیں ہوتی, وہ جیل کے اندر جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. سینٹ چیئرمین نے آخر کار ہماری ریکویسٹ کے اوپر 1.5 سال کے بعد ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیے. کوٹ لکھپت جیل کے اس نے عملے نے انکار کر دیا. کیا آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کٹ پتلی ہے؟ کیا وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے پنجاب حکومت؟ جیل خانہ کے جو بھی وزیر ہیں مشیر ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو مریم نوازے کے کہنے کے اوپر کہ ہم سینٹ چیئرمین کی بھی ایک پروڈکشن آرڈر کی بھی دھجیاں اڑائیں گے؟ یعنی آپ ایک شخص کو جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا رائٹ ہے استحقاق ہے کہ وہ آئے اور سینٹ کا اجلاس جو ہے اٹینڈ کرے 1.5 سال کے بعد. کل تک جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئی تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو اچھا ماحول بنا دیا. آج جب دھجیاں اڑا رہی ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی لینا. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حکومت اپنا ظلم برابر کا کر رہی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اس نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اتنے میچورٹی کا مظاہرہ کیا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم پھر بھی ٹیبل ٹاک کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بات ہونی چاہیے, ہم پھر بھی کہتے ہیں ایوان میں جا کے بات کرنی چاہیے. اگر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم تو پارلیمنٹ کے طور پر جو ہے وہاں جاتے ہیں. آپ تو پارلیمنٹ کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کرتے ہیں. سو میرا مطلب ہے کہ ہم تو میرٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہمیں صرف انصاف چاہیے. ہم کہتے ہیں جو ہمارے انڈر ٹرائل لوگ ضمانت کے اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, آپ ان کی ضمانت کے اندر بھی کیوں دراڑے وہ ڈالتے ہیں؟ ضمانت دینا بھی اس پاکستان کے اندر میں جرم ہو گیا ہے. اور اگر فرض کرے کسی کو ضمانت ملتی ہے تو کیا آپ نے یہ سین نہیں دیکھیں کہ دوسرے ڈسٹرکٹ کی وہ آئی ہوتی ہے, پولیس آئی ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ جتنا ہو سکتا ہے کریں گے. اچھا لیکن